بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن کورس 1 UC1۔ اس میں ہم نماز کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ ثم الحمدللہ مڈ کوئز ہم لوگ دے چکے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے جو سفر ہے، کہتے ہیں نا پہاڑی پہ چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اب اترنا ہے، ہم نے گرائی نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اب ہمارا نماز ہم الحمدللہ سیکھ چکے ہیں پوری کمپلیٹ۔ وہ ہم نے 6 صورتوں کی بات کی تھی، ایک سورہ پیچھے ہم سورہ اخلاص سیکھ چکے ہیں، آج سے ہم صورتوں کا سلسلہ سٹارٹ کریں گے، 2 دعائیں بھی سیکھ چکے ہیں۔ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ساتھی اب گھبراتا ہے کہ جی مشکل ہے یہ ہے، اب تو خیر مشکل ہے نہیں، تو اس کو تھوڑا سا حوصلہ دیں۔ اب ویسے ہی ہمارے 3 ویک کے اندر انشاءاللہ ہمارا یہ کورس فنش ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیچھے والے کو بھولنا نہیں ہے، اس کو ساتھ ساتھ آپ ریوائز کریں۔ فائنل کویز ہمارا جو ہوگا وہ انشاءاللہ لیسن نمبر 1 سے لے کے 20 تک ہوگا۔ قرآن پورشن اب آسان ہو جائے گا، جو ہم نے الفاظ سیکھنے تھے کافی حد تک اب ان سے مانوس ہو چکے ہیں۔ اب کافی جو ہم الفاظ دیکھیں گے ان میں سے موسٹلی جو ہمیں آتے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں گے ابھی آج کے جو ہم دیکھیں گے تو بہت زیادہ الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں، بٹ جتنے ہم پہلے سیکھ رہے ہوتے تھے 6 الفاظ 13,000 مرتبہ میں، لیکن یہ الفاظ کم ہوتے جائیں گے کیونکہ ہم کافی الفاظ سے مانوس ہو چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ جی، ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے جسے ہم گرامر پورشن کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا گریجولی پہلے سے تھوڑا سا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ فعل ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اسم کو ہم سیکھ چکے ہیں، حروف جر کو ہم سیکھ چکے ہیں جس کو ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں۔ فعل ماضی ہم نے کمپلیٹ کر لیا، آج سے ہم فعل مضارع انشاءاللہ 3 کلاسز میں کمپلیٹ کریں گے۔ پھر اگلی 3 کلاسز کے اندر فعل امر و نہیں اس کو دیکھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے ہم مؤنث کے صیغے اور کیا کہتے ہیں فاعل مفعول وغیرہ دیکھیں گے۔ تو اوورآل بہت انشاءاللہ آسان ہے، تو مضارع سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ ہم 3 کلاسز میں جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا وہ۔ تو آج کا سبق یہ دیکھیں، سورہ فلق ہم دیکھیں گے جی۔ گرامر کے اندر دیکھ فعل مضارع یا فلو یا جلو، جیسے ہم نے فعل ماضی سیکھا تھا ویسے ہی نکات تعلیم شوق۔ اب اس کے اندر دیکھیں 13 نئے الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں، یہ 13 الفاظ جو 841 841 ٹائم آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، یہ دیکھیں ہم 12 الفاظ کے اندر آج 12ویں سبق کے اختتام پر 144 144 الفاظ سیکھ جائیں گے، جو کہ ہم نے 232 الفاظ کو سیکھنا تھا۔ اوورآل دیکھیں 31,638 الفاظ کو ہم آج سیکھ جائیں گے۔ تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے بالکل ہم اپنے ٹارگٹ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، بہت تھوڑے الفاظ ہیں یہ جو ہم نے جاننے ہیں، لیسن ہمارے پاس زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کافی مسئلہ یہ ہے کہ ہم زیادہ الفاظ کو جان چکے ہیں، ٹھیک ہے، مسئلہ تن بلکہ خوشی کی بات ہے کہ ہم زیادہ الفاظ کو جان چکے ہیں۔ اب جب ہم پڑھیں گے تو کافی الفاظ سے ہم مانوس ہوں گے، مثلا اسم سے ہم کو پہچان جائیں گے، فعل ماضی کو ہم پہچان جائیں گے، فعل جر جو ہیں سوری جو جر ہے اس کو پریپوزیشن کو ہم پہچان لیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اسم ہے تو کون سا اسم ہے، خاص ہے، مؤنث ہے، عام ہے تو مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، اور اسی طرح حروف جر کے متعلق پوچھیں گے، اچھا یہ ٹیبل ہم نے کیا تھا تو یہ کہاں سے آیا تھا، وہ بھی آپ سے انشاءاللہ ساتھ ساتھ ریوائز کریں گے۔ پھر فعل ماضی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اگر فعل ماضی کو کوئی سکھائے گا تو اس کو بھی ہم پہچان جائیں گے۔ پھر اسی طرح ہم نے کہا تھا آؤز سٹارٹ میں کہ 2 میننگز ہیں، آج سے ہمیں وہ بھی انشاءاللہ پتہ چل جائیں گے۔ جی، آج ہم انٹروڈکشن کرواتے ہیں جی سورہ فلق اور ناس کا۔ سورہ ناس انشاءاللہ کل کے اس میں پڑھیں گے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ موعظتین کہتے ہیں۔ موعظتین کیا جی؟ پناہ مانگنے والی 2 صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور موعظتین کو ایک ایک دفعہ فجر اور مغرب میں 3 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
تو اگر تو آپ پہلے سے یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آج سے اسٹارٹ کر دیجئے. کیوں؟ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو آپ لوگ بھی اس کو کیجیے. یعنی کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور ناس، یہ تین سوریں ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے. فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہوتے تو اپنے ہاتھوں پر میں پھونکتے اور معوذتین پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. بخاری کی حدیث مبارک ہے. یعنی کہ جب آپ نے بستر پہ جانا ہے، سونے کے لیے جانا ہے، تب بھی معوذتین کو پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک لیں. ہر قسم کے شر، حسد اور جادو سے بچنے کی بہترین سورہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی. ہم میں سے کون ہے جو شرور سے بچنا نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. تو پھر ہم سب کو ان صورتوں کو پڑھنے کا سمجھ کر اہتمام کرنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، اور ان کو انشاءاللہ آج ہم سمجھ بھی جائیں گے. اور میں نے کہا تھا کہ نماز کے اندر وہ سورہ پڑھیں جس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، جن کی سمجھ ہے. آج ہم دوسری سورہ کو پڑھنے جا رہے ہیں. سورہ اخلاص ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم، آج ہم انشاءاللہ سورہ فلق کو. جی اس کو پہلے ہم کیا کریں گے جی، دیکھتے ہیں جی، سن بھی لیتے ہیں اس کو. بسم اللہ. قل اعوذ بفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب بسم اللہ. آواز آ رہی تھی کوئی؟ صحیح طرح نہیں آئی. نہیں آ رہی تھی. کٹ کٹ کے آتی ہے. اچھا چلیں اس کو بہرحال دیکھیں گے، دیکھ لیتے ہیں. سورہ فلق جی کل ہم نے پڑھا ہوا ہے، کہہ دیجیے. قل هو اللہ احد میں پڑھا تھا. اعوذ، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. اب آپ نے یہ بتانا بھی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے کہاں پہ پڑھا ہے. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی. جی سسٹر شین ناصر کہاں پہ پڑھائیے؟ اعوذ باللہ میں پڑھا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تعوذ کے اندر ہم نے پڑھا تھا. اچھا سسٹر وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ. اب مجھے بتا سکتی ہیں باللہ یہ اللہ کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے، اور یہاں پہ رب کیونکہ حرف جر کے بعد اسم کے نیچے زیر آتی ہے. بالکل ماشاءاللہ جی. حروف جر ہم پڑھ چکے ہیں، 5ویں بات وہاں پہ ہم نے یہ سیکھی ہوئی ہے کہ حروف جر کے بعد اگر اسم آئے تو اس کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ ایک زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تعوذ کے اندر ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پڑھا تھا، میں پناہ میں آتا ہوں. یہاں پہ ہم کیا پڑھیں؟ بی ربی، رب کی. میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ بی رب کی. جی اب یہ بی حروف جر ہے، اس سے آگے رب آ رہا ہے تو اس کے نیچے کیا آئے گا؟ زیر آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی فلک، الفلک. اب مجھے بتائیں اس سب فعل عرب میں سے کیا ہے؟ یہ اس میں خاص اسم، بالکل ماشاءاللہ اسم ہے جی، اور خاص ہے ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ صبح. یہ قرآن پاک میں جسٹ ایک ہی دفعہ اور یہاں پہ ہی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی ونس. چلیں اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں جی. اب یاد رہے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، یعنی بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسز میں کیا ہوا ہے؟ گرا ہوا ہے. اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو، اور اس نے آج تک حفاظت دی ہے. اسی سے درخواست کرے کہ آج بھی وہ کیا کرے؟ ہماری حفاظت کرے. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے، تصور کا پورا استعمال کیجئے. صبح کا رب کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے؟ سورج، روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری کو زمین سے، اس کی دوری یعنی کہ زمین سے، زمین کی خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص خلاف جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بی ربی، رب کی، الفلق، صبح کے.
جی سلمان خان کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں کہنا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ اگر پڑھنا ہے تو ہینڈ ریز کیجیے آپ. جی حور العین. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی فلق کی صبح کے. جی ابیہا. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے. ٹھیک ہے. جی ابیہا پڑھیے آپ. سر ابھی میں نہیں پڑھا. آپ ہی نے پڑھا پھر یہ مومنہ اور میمن نے کیوں انمیوٹ کیا ہوا ہے؟ آپ ہینڈ ریز کیجئے، جب آپ کو کال کی جائے گی تب آپ انمیوٹ کیجئے گا. لیکن آپ کی طرف سے شور آپ کی طرف سے آئے. جی نرگس کو سر. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بربی رب کی الفلق صبح کے. آپ نے ایگزام دیا تھا جی سر. کس نام سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی یہ سمیہ اشرف کے نام سے. سمیہ. سمیہ اشرف. ماشاءاللہ اس نے تو کافی اچھے یہ تو پیپر کر رہی ہے. ہاں جی یہ لگی شروع سے، جب سے سر جی میں لگی ہوئی ہوں نا، یہ QC1 کا سلسلہ چل رہا ہے میرا، تب سے میرے ساتھ ہی ہوتی ہے. اچھا چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی ہم. ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں 2 میننگز آئیں گے. اب آج انشاءاللہ اس کو ہم سیکھیں گے. چلیں جی آگے ہم بڑھتے ہیں. من شر ما خلق. خلق ہے بل الخلق. من شر شر سے، من سے شر ما جو. ٹھیک ہے یہ اچھا من ہم نے پڑھا جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من سے یعنی سے. شر تکلیف، برائی، شرارت، شریر، اشرار، شرپسند، شرنگیز وغیرہ سے اس کو ہم الحمدللہ یاد رکھ سکتے ہیں. ما جو کے اور بھی اس کے میننگز ہیں، جیسے عربی بول چال کے اندر ہم نے پڑھا تھا فی اور ما فی. فی ہی اس میں، ما فی نہیں اس میں. ما اور من کے میننگز ہیں. ما کا مطلب اگر آتا ہے تو نہیں کے میننگز میں بھی آتا ہے، اور اگر یہ درمیان کہیں پہ شروع میں آ جائے تو وٹ کے میننگز بھی یہ دیتا ہے. اس کا کیا میننگز ہوتا ہے؟ شروع میں آئے تو کیا، درمیان میں آئے تو جو. کیا اور جو. ٹھیک ہے اب اس کے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں ہم. ما اگر حرف کے ساتھ آئے گا ما فی نہیں اس میں. ما اگر فعل کے ساتھ آئے گا ما خلق کا نہیں پیدا کیا اس نے، یہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. اگر ہم درمیان وٹ آتا ہے تو ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین. جیسے آج ہم پڑھ من شر ما خلق، تو درمیان میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جو. حرف کے ساتھ نہیں، فعل ماضی سے کے ساتھ نہیں، اور اگر کسی اس کے ساتھ آئے گا ما دینو کا تو کیا کے میننگس بھی آئیں گے، اور درمیان میں آئے گا تو جو کے میننگس میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر ہم من کی بات کریں، من کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ہو. ایک کون کے میننگز میں آتا ہے، جیسے ہم نے کہا تھا من ربو کا. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے. اس طرح یہ جو کے میننگز میں آتا سمی اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. جی خلقہ پیدا کیا. خالق مخلوق خلق خدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں خلقہ. جی اس کے اسباق کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیے شر سے ان چیزیں کو جو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا، مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں. اب یہاں پہ ان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اس طرح اسی طرح کیا جی سارے جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے. تو اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. من سے شر ما جو خلقہ اس نے پیدا کیا. جی
रमीन नबील। जी मिन से शयरी शर मा अन चीजों के जो, बस जो खला मीनिंग्स पढ़ ले उन चीजों के जो, ठीक है, आप सिर्फ जो का जो पढ़ ले, इसको बाकी छोड़ दें। जी खाला का, खला का उसने पैदा किया। जी। मोमिना, मोमिना, मिन से शयरी शर मा जो खला का उसने पैदा किया। ठीक हो गया। रमीन, आप किस क्लास में है रमीन? 5 6 माशा माशाल्लाह। फिर तो 5 के हिसाब से माशाल्लाह आपके अच्छे नंबर है। कितने नंबर है आपके? 42 है? जी हाँ जी, माशाल्लाह अच्छे नंबर थे आपके। जी। सर नरगिस इसने मेहनत पुसर, की है बहुत ज्यादा। जी। इसने मेहनत की है, इसने वर्कबुक भी कंप्लीट कर रही है और इसने पढ़ा भी है। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन जितने अब बिहा के हैं, आपकी सोच है होगी अब बिहा के नंबर जो है। माशाल्लाह। वो कितने साल जी। की जी। कितने साल की है, किस क्लास में? अब बिहा बताओ बेटा। मैं 6 क्लास में हूँ। 6 क्लास में है, और नंबर भी बता दो। 59 माशाल्लाह ठीक है जी, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो बेटा। 59 इसके 59 मार्क्स हैं। मिन से शरी शर मा जो फलक उसने पैदा किया। आप भी बेटा मुझे नंबर बताओ, मुझे तो पता है, मैं लिख दूं पहले? जी बताओ, मुझे सबके नंबर याद हैं, देखें। माशाल्लाह। बताओ बेटा कितने नंबर है? 46। पक्की बात है? जी चले माशाल्लाह जी, अच्छे मार्क्स है। छोटी बच्ची किस क्लास में हो, आप भी बता दो। 2। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले ठीक है जी। बहरहाल बाकी लोगों ने डिसहार्ड नहीं होना, जिनके नंबर आए हैं उन्होंने यकीनन स्ट्रगल की, मेहनत की है। ठीक है, काफी लोगों ने अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं, क्यों? आसान टेस्ट था। सर मैं तो इरम के लिए भी यही कहती हूँ कि माशाल्लाह इसके लिए 100% मार्क्स हैं। मैं इसको जो कह रही थी, मैंने कहा आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, ना कभी अरबी पढ़ा था ना वैसे पढ़ाई की हुई है स्कूल में जी जी, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से मैं इनको भी बहुत कह रही थी, ये बहुत डिसहार्ट हुई हुई है। नहीं नहीं, फिर भी बेहतर है इसके, माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर है। अच्छा चले, इनको जरा क्विकली गुजारते हैं जी आगे, क्योंकि हमने मुदारे का थोड़ा सा पढ़ना है ना। शहर के मीनिंग्स एक से जायद हो सकते हैं, कौन कौन से? तो अच्छाई के अलावा सारे ही हैं। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, मिन शर्रि, और मिन से, शर शर, गासिक होता है बेसिकली। चलें ये मुझे बताएंगे, गासिक इसम फेल अरब में से कोई एक बता दे। सर इस इस समय इस समय जब नीचे दो जेर नजर आ रही है, आप सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, अंधेरा। इज़ा, जब। वक़बा, ये क्या है? वक़बा फेल, फेल कौन तीनों सा? पे जबर, माजी का फेल। फेल माजी माजी है जी, माशाल्लाह ठीक हो गया जी। अच्छा, छा जाए, यहाँ पे जो जाए है, छा गया क्यों नहीं है अगर माजी क्योंकि है सर तो? इज़ा आया हुआ है, इज़ा के बाद जब माजी का फेल आता है तो उससे मुजारे में तर्जुमा किया जाता है। ठीक हो गया जी। इज या इजा, याद रखिएगा माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, इज या इजा आए तो उसका मीनिंग होता है जब। तो जब का मतलब जब उसके बाद माजी आएगा, इज या इजा के बाद जब माजी आएगा, तो क्या जी मुदारे का मीनिंग्स देगा, यानी कि माजी के मीनिंग्स जब गुजर गया। देखिए, छा गया की बजाय क्या होगा? जब छा जाए, क्या होगा? हाल या फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल आर द फ्यूचर, ठीक है। इस के बाद माजी आए, वकाबा, उसका मतलब था छा गया, तो इसका मतलब है जब छा जाए। रोजाना हर 12 घंटे के बाद रात आती है, रात में कमाने का वक्त खत्म हो जाता है, इंसान निस्बतन फारिग होता है, खाली दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। रात के वक्त अक्सर गलत चीजें, शरूर जैसे
آج کل تو خیر ٹرینڈ نہیں ہے، ورنہ کیا تھا، پہلے لوگ ٹی وی ڈراماز شوز وغیرہ سارے رات کو دیکھا کرتے تھے، بدکاری وغیرہ سب کیا جی رات کے ٹائم میں. دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں، چور چکاریاں سارے رات میں آسان ہو جاتی ہیں کیونکہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. من شر غاسق من شر اور شر سے غاسق اندھیرے کے اذا وقبہ جب چھا جائے. جی سسٹر انیس فاطمہ. انیس فاطمہ. ومن شر اور شر سے غاسق اندھیرے کے اذا جب وقب چھائے جائے. چھا جائے، وقبہ وقبہ چھا جائے. ٹھیک ہے بیٹا. جی نازیہ شکیل. جی سر. ومن شر اور شر سے غاسقن اندھیرے کے اذا جب وقبہ چھا جائے. جزاک اللہ جی. جی ہمارے ساتھ ہیں جی شہزادی. جی انمیوٹ کیجئے. ومن اور شر سے غاسق اندھیرے کے اذا جب وقبہ چھا جائے. اچھا مجھے تو انمیوٹ ہوتے نظر نہیں. ٹھیک ہے جی. جی محمد. ومن شر اور شر سے غاسق اندھیرے کے اذا جب وقبہ چھا جائے چھا جائے. ٹھیک ہے جی. مجھے بتائیں کیا ایشو ہے سسٹر ارم فاطمہ آپ کے ساتھ؟ آپ کیوں نہیں ریوائز کر رہی آج؟ سر کر رہی ہوں میں. ساتھ ساتھ کر رہی ہیں؟ چلے پڑھیں یہاں پہ ذرا ایک دفعہ. ومن شر اور شر سے غاسق اندھیرے کے اذا جب وقبہ چھا جائے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے باقی لوگ ذرا آگے چلتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر اور من سے شر سے نفسات. اس کے بارے میں تھوڑا جا مجھے بتائیں جی کیا جی اسم فعل ارم میں سے کیا ہے کوئکلی؟ اسم کون سا اسم؟ خاص خاص. اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مؤنث. کون سی مؤنث ہے؟ جمع ہے. مؤنث جمع. جمع. چلیں اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے. یہ ہے جی بیسیکلی ورڈ کیا ہے جی نفاسات. نفاسات اگر اس پہ کھڑا زبر آ جائے تو یہ اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھونک مارنے والی جادوگرنی، اور یہاں پہ کہیں جی پھونکے مارنے والی جادوگرنیاں نفوس جادوگر. پل عقد. جی عقد کیا ہے جی؟ اس میں خاص. خاص گروہوں سے. اچھا یہ گرہ یہ جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں عقد. عقدۃ ہم نے پڑھا ہوا ہے جی گرہ اور گرہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا عقد ثانی وغیرہ یہ بولتے ہیں نا نکاح کی گرہ. ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں عقد کیا جی شادی کی گرہ. فلوقت میں گرہوں کے. ہر مسئلے کا حل. ہمارے بعض خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہاں سے مت کھاؤ وہاں سے مت پیو وہاں مت جاؤ کچھ بھی ہو جائے یہ سورج کا بہترین علاج ہے. اور بھی ہمارے ایک بڑا رواج ہے جی فلاں گھر میں نہ جاؤ. کیا ہے جی وہاں پہ یہ مسئلہ ہے جی وہاں پہ نہ جاؤ جی یہ نہ کرو یوں نہ کرو. تو یہ سب کیا ہے جی اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. جادو ایک سخت آزمائش ہے. اچھے خاصے لوگوں کا جو عقیدہ ہے نا وہ ڈگمگانے لگتا ہے اور اس کے علاج کی خاطر وہ کیا کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں. تو ہر مسئلے کا اچھا ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہمیں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گرے 3 گانٹے باندھتے ہیں یعنی شیطان. شیطان کیا کرتا ہے جی ہر رات میں ہمارے پیچھے کیا جی 3 گریں لگا دیتا ہے 3 گانٹے لگا دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی کہ سر کے جو آخری حصہ ہے نا جب وہ سوتا ہے تو 3 گریں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے تیرے لیے رات لمبی ہو بس تو خوب سو مزے سے سو.
اگر وہ بیدار ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تمام کی تمام گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ کیا جی حشاش بشاش ہوتا ہے۔ اور وہ صبح اس حال میں کیا ہوتا ہے جی حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح حال میں ہوتی ہے کہ خبیث النفس اور سست رہتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کوشش کیجئے صبح کو اٹھیں، شکر الحمدللہ کہیں، تو اگر ہو سکے تو دعائیں پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو چیزیں ہیں۔ تو اگر میری بات کریں گے تو چوتھا کلمہ، پھر تیسرا کلمہ، پھر آگے آپ اغفر لی مغفرت مانگے، شکر ادا کریں اللہ کا کہ مجھے میری آنکھ کھل گئی، میں صبح میرے لیے ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا۔ وضو کریں، نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تصور ساتھ سے دعا کے ساتھ پکڑے، من شر، اور شر سے، نفسات پھونکے مارنے والے کو، بالعقدتی گروہوں کے۔ جی ابو ہریرہ، لیٹ آئے بچے آج، ابو ہریرہ۔ ومن شر، اور شر سے، نفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں میں۔ ٹھیک ہے جی شہزادی۔ شہزادی۔ ومن شر، اور شر سے، نفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں میں۔ ٹھیک ہے، ڈپلوائے پرائیویٹ لمیٹڈ، جی انمیوٹ کیجیے آپ، اپنے نام کے ساتھ آتے تو زیادہ بہتر۔ جی انمیوٹ کیجیے آپ، نہیں کرنا چاہ رہے؟ چلیں نرگس، کوثر کے نام سے جو بچی ہے۔ ومن شر، اور شر سے، نفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں میں۔ بارش مرتضی۔ ومن شر، اور شر سے، نفاثاتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گرہوں میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ذرا چیٹ باکس میں ذرا کوئکلی لکھیں جی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ من شر حاسد اذا حسد، اور کس کے شر سے؟ ومن شر، اور شر سے، بار بار حاسد، جی اسم فعل امر میں سے کیا جی؟ حاسدن۔ سر بتاؤں، یہ ہے فائل۔ اسم ہے۔ اچھا اسم ہے یہاں پہ فائل ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو آپ صرف بتا دیں اسم ہے، جی جی ٹھیک سر، ہے۔ اسم ہے۔ اذا حسدا، یہ کیا ہے؟ ماضی فعل میں سے کیا ہے؟ سر یہ بھی فعل ماضی ہے، اور تینوں پہ زبر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اذا آیا ہوا تو یہ کیا جی ماضی کا میننگ کس میں کر دے گا؟ مضارع میں شفٹ کر دے مضارع گا۔ اچھا اب یہ یاد رکھیے گا، ہم کہتے ہیں نا حسد، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ حسد کیا ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ یہ جو اس کو چیز ملی ہوئی ہے نا، اس کو جو فضل ملا ہے، اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، کم از کم اس سے تو چھن جائے۔ رشک کیا ہے؟ جو کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسروں کو ملا وہ مجھے بھی مل جائے۔ حسد حرام ہے، رشک جائز ہے۔ رشک کی میں یہاں پہ اگزامپل دوں تو میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہاں پہ نمبر آئے ہیں، بیہا کے بہت اچھے نمبر آئے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ اس کو خیریت رکھے، میرے بھی اللہ کرے نمبر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نمبر آپ چھین نہیں سکتے، آپ رشک کر سکتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ اس نے بڑا اچھا کیا ہے، ہم بھی اس طرح کریں گے انشاءاللہ، تو یہ کیا ہوگا؟ رشک ہوگا۔ حسد کیا ہوتا ہے جی کہ جو چیز، اب اس کے نمبر تو آپ چھین نہیں سکتے، آپ اس سے جیلس فیل کریں گے، یہ اس کے کیوں آ گئے، ٹھیک ہے۔ رشک جائز ہے، آپ اس سے کہیں کہ میں انشاءاللہ محنت کروں گا یا کروں گی۔ ابھی یہاں کے اگر نمبر 59 ہے تو نیکسٹ کے اندر اگر میرے نمبر 16 آئے تو بات کرنا نا، میں انشاءاللہ اتنی محنت کروں گا، یہ کروں گی۔ تو رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے۔ حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو کیا کھا جاتی ہے؟ دیمک۔ جی ازا، جب حسدا، حسد کیا، اس کی وجہ سے جب وہ حسد کرے، جو اس کو دیکھ لیتے ہیں، حسد ہمیشہ موچی موچی سے کرتا ہے۔ جو ایک دفتر میں کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، یعنی عام طور پر ساتھیوں میں ہی حسد پایا جاتا ہے۔ حسد کرنے والا اپنا نام بھی خراب کرتا ہے اور اپنا نقصان بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں حسد سے بچائے، حسد کے شر سے بھی بچائے، ٹھیک ہے جی۔
حسد کرنے والا دس رہے کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اگر شیطان ہمارے دل میں کسی کا حسد ڈالے تو بھائی کے لیے دعا کیجئے غائبانہ، تو آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا. تو اس تصور احساس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں من شر، اور شر سے حاسد، حسد کرنے والے کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے. چلیے اب کوشش کرتے ہیں جی ان لوگوں سے کروانے جنہوں نے پہلے نہیں کیا. جی ابیہا کیجئے اینڈ میں نام. ومن شرری، اور شر سے حاسد، حسد کرنے والے کے، اذا جب حسدا وہ حسد کرے. ابو ہریرہ. ومن شرری، اور شر سے حاسد، حسد کرنے والے کے، اذا جب حسدا وہ حسد کرے. چلیں انشاءاللہ باقی آپ سے ٹیبل ذرا آج زیادہ کروائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم مدارے کرنے جا رہے ہیں. اس کو ذرا چیٹ باکس میں لکھ دیں. اذا کا ترجمہ کیا ہے جی؟ جب. سورہ فلق میں خاص 3 شرور کا، اب اس کو یہ سوال کو ذرا اچھی طرح دیکھ لیجئے. سورہ فلق میں کتنے شرور کا ذکر ہے؟ 3 شرور کا. کون کون سے؟ رات، جادوگر اور حاسد. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. حسدہ کے میننگز کیا ہیں جی؟ دوسروں سے نعمت چھن جائے. حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا کیونکہ کیا ہوتا ہے جی؟ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حسد کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جی میں سورہ فلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں کیا جی؟ حفاظت مانگنی ہے، برکت بھی ہوگی، سنت پر عمل بھی ہوگا، اور اللہ کے قریب بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو حال ہو گیا جی. اب یاد رکھیں من شر ما خلق میں سب شرور شامل ہیں، سب شامل ہیں، مگر 3 شرور کا خاص طور پر ذکر ہے. غاسق اندھیرا، نفسات جادوگر، حاسد حسد. تینوں میں ایک چیز ہے، انسان کو معلوم نہیں ہوتا وہ شر کے حملوں میں، یعنی کہ رات کے، جادو کے اور حاسد کے. ٹھیک ہے، رات کو آپ کو نہیں پتہ چل رہا، جادو کرنے والے کا نہیں پتہ چلتا، اسی طرح حاسد جو ہوتا ہے اس کا نہیں پتہ. سورہ کو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے جی؟ آپ ہر نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے. فجر اور مغرب میں کتنی بار؟ 3 بار. کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ، یہ اللہ کا دیا ہوا فارمولہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری مخلوق ہے. اگر ہم نہ کریں تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا کیا ہوگا؟ فائدہ ہی ہوگا. دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی. آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں ہیں، تو کہیں سارا ملک محفوظ نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. سارے لوگ مل کر کام کریں. کیا ہم اکیلے ہی اس دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سیکھتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ بربادی کے لیے صرف یہی کافی کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدلے. ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے کہے، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل میں اس کو ضرور برا جانے. یہ دل میں برا جاننا بالکل نیچے ایمان کی حالت ہے. تو بہرحال کوشش کیجئے، دعا بھی کیجئے اپنے ملک کے لیے بھی، اور اسی طرح ہر چیز کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو، ہم سب کو محفوظ رکھے. جی بی پارٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. گرامر ہم کرتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. ہم کیا کہتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ٹی پی آئی کیا جی؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. جی ابو ہریرہ ایک دفعہ پڑھ دیجئے آپ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ماشاءاللہ. جی الفاظ، کلمہ. الفاظ کیسے کہتے ہیں؟ کلمے کو. اس کی 3 قسمیں، ایک اسم، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے. اسم ہم پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام، کتاب، مکہ یا صفت، مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ. اس کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں ال لگا ہوا، اینڈ کے اندر 2 پیش ہو سکتی ہیں، 2 زبر ہو سکتی ہیں، 2 زیر ہو سکتی ہیں، واو نون یا نون الف تا ہو سکتا ہے. حروف ہم نے کیا کہا تھا؟ پریپوزیشن، جو اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے، بی، لی، من، فی، انا وغیرہ. فعل جس سے کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. فعل کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ورب.
फेल वर्ब अरबी में 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा आइन लाम। ये समझ आ चुकी है ना अब? तो ये एक, ये दो, ये तीन, 1 2 3, 1 2 और ये 3, दरबा 1 2 और 3, 3 हरूफ से बने हुए हैं। ये 3 हरूफ से फेल हम पढ़ रहे हैं, 3 हरूफ वाले वर्ब। जी, फेल की हमने क्या कहा था? 3 किस्में। फेल माजी परफेक्ट टेंस, जो हो गया, जो काम कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, वो क्या है जी? फेल माजी। मुदारे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या फ्यूचर की बात है, होगा। फेल माजी जो हो गया, इसको हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं जी, रिवाइज करते हैं जी। हुरुल ऐन एक दफा कीजिए जरा क्विकली। फ़अल उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। फालत उस औरत ने किया। ठीक हो गया जी। जी फ़अलत उस औरत ने किया। ठीक है। अच्छा जी, अब किससे करूँ? रमीन नबील सवाल करेंगी। चलें सिस्टर नाजिया, आप ही जवाब दे दें। هل अफरीन नासिर فعل نعم فعل. هل فعلوا نعم فعلوا. هل فعلت نعم فعلت. هل هل فعلتم نعم فعلنا. जज़ाकल्लाह। पहले जो ये हैं इनमें कोई तब्दीली नहीं है। फाला का जवाब फाला में था, फालू का जवाब फालू में था। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट भी इसी तरह ही होगा। फालता का जवाब तू में था, फालतू ता तू। तुम का जवाब क्या था? ना में था, फालतुम फालना। ठीक है। फिर इसी तरह हमने खैरुन की जगह खैरन कहा था, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पे खैरन आएगा जी। सिस्टर अफशीन नासर सवाल कर लेंगी, और आगे नीचे एक सिस्टर थी जी। चले अभी आप जवाब दे दें। सिस्टर आप सवाल करें, सिस्टर बीहा जवाब दे देंगे जी बच्चे। हल सिस्टर अफशीन फ़अल नासर। खैरन, نعم فعل خيرا हल फ़अलू खैरन, نعم فعلوا خيرا हल फ़अलता खैरन, نعم فعلت خيرا हल फ़अलतुम खैरन। نعم فعلنا خيرا ठीक हो गया जी। आज का सबक फेले मुदारे। आज इंशाल्लाह हमने मुदारे को सीखना है। हम वही 3 फेल के साथ, 3 हरूफ के साथ ही करेंगे जो हम कर चुके हैं माजी में, वही हम यहाँ पे करेंगे। फेले मुदारे के मुख्तलिफ सीखों को बनाना सीखेंगे। फेले मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। अब दोनों का कंपैरिजन देखिए। ये भी 9000 बार कुरान पाक में है, ये वाले भी 9000 बार कुरान पाक में है, यानी कि हर लाइन में एक। यहाँ पे तब्दीली एंड में थी, यहाँ पे तब्दीली शुरू में है। ठीक है, यहाँ पे तब्दीली एंड में थी, यहाँ पे तब्दीलियां जो होंगी वो शुरू में होंगी। वैसे जैसे फाला नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको फाला ये नजर आएंगे, फालूना। फाला ये नजर आ रहा है, ता इसमें लगा हुआ है, इसमें हमजा लगा हुआ है, इसमें फिर ता लगा हुआ है, फिर इसमें नून लगा हुआ है, इसमें ता लगा हुआ है। अच्छा, अब इसको याद रखने के लिए आपने ये याद रखना है, इतनी सी बात को, इतनी को याद रखना है। इतनी कह लें या इतियान कह लें। ठीक है, इसको जरा गौर से समझिएगा। इतनी, अलिफ, ता, नून, और फिर आगे क्या है? या है। ये 3, ये जो है 4 निशानियां हैं मुदारे की। जहां पे शुरू में आप देखें तो वो समझे आप उसको क्या है, वो मुदारे है। ठीक है, या देखें, यहाँ पे या है, यहाँ पे या है, यहाँ पे ता है, ये देखिए ता 2 में होगा, ता ये 2 ता में। यहाँ पे ये हमजा ये वाला है, और ये नून एंड ये वाला है। ठीक है, ये वाले फिलहाल छोड़ें इसको, ये वो हैं मुन्नस के हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी बात को जब याद रखेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा। यहाँ पे तब्दीलियां शुरू में आती हैं। क्यों? जैसे कोई आप रोड पे खड़े हैं, आपको गाड़ी भी आती नजर आ रही है। ठीक है, माजी में तो गुजर चुका होता है, आपको बैक टेल नजर आ रही होती है, यहाँ पे आपको फ्रंट नजर आ रहा होता है। यहाँ पे तब्दीली कहाँ पे होगी? शुरू में होगी। फाला से हम क्या बनाएंगे? या फालू। फाला से या फालू। अच्छा, अब फाला का हमने
جو ٹی پی آئی کی تھی وہ یہ اس لیول پہ کی تھی، یعنی کہ چیسٹ کے لیول پہ ہم نے یہ ساری ٹی پی آئی کی تھی. ٹھیک ہے، یہ سامنے. مدارے کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو ہیڈ پہ جائیں گے، ہیڈ کے لیول پہ جائیں گے، یہ اوپر، یہ سامنے، یہ یہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جائیں گے، اوپر جائیں گے، ہیڈ پہ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہماری جو ساؤنڈ ہے لاؤڈ ہوگی، زیادہ بھاری ہوگی، زور سے ہم نے کہنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ زور سے کہنا ہے. یہ دیکھیے آپ کو ایروپلین آتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں آپ کو. تو یہ کیا جی، آپ کو کیا ہوگا؟ مضارع. تو یہاں پہ ساری چینجنگ یہاں پہ ہوں گی فرنٹ پہ. کیوں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو آپ کو گاڑی نظر آ رہی. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے زور سے کہنا ہے اور اشارے آپ نے اوپر لے کے جانے. کہنا تف یفلو، یفلون، تفلو، افلو، تفلون، نفلو. ٹھیک ہے، پھر یفلو، یفلون، تفلو، افلو، تفلون، نفلو. ٹھیک ہے، اور اینڈ کے اندر تقریباً ساروں پہ پیش ہے. یہ واو نون والوں پہ ذرا زبر اس لیے ہے کہ اس کو یفعلونا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی بول چال بھی سیم ویسی ہی ہوگی جیسے ہم کہتے تھے نا، حل یفعلو، نام یفعلو، حل یفعلونا، نام یفعلونا. کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب تبدیلی کہاں پہ آئے گی؟ سامنے. جب ہم کہیں گے حل تفعلو، کیا آپ کرتے ہیں؟ نام افعلو. حل تفعلونا، نام نفعلو. اب یہ دیکھیں آپ، اس کے اندر ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو ہم نے پڑھا. پھر ہم نے کہا تھا فاعلہ، فاعلو، فاعلتا، فاعلتو، فاعلتم، فاعلنا. اس میں ہوا چھپا ہوا تھا. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو اس میں چھپا ہوا تھا. اب ہوا، ہم، انتا ان کے اندر بھی چھپا ہوا ہے. ہوا یفعلو، ہم یفعلونا، انت تفعلو، انا تفعلو، انتم تفعلون، نحنو تفعلو. ہم سب کرتے ہیں، یہ سارے ورڈ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم پہلا سیٹ ہم کریں گے. اس کو سیٹ کیوں کہیں گے انشاءاللہ کل کی کلاس میں تھوڑا واضح ہو جائے گا. آج صرف یہ یاد رکھے پہلا سیٹ ہے، یہ سانچہ ہے. جیسے ہم نے فعلا، جعلا، فتح کا کیا تھا، وہاں پہ ہم نے اس لیے زور نہیں دیا تھا، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں آئیں گی ہر سیٹ. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا تھا فعلا، جعلا، فتح، تو ایسے ہی فعلا سے کیا بنے گا؟ یفعلو، یجلو، یفتح. اب یہ دیکھیں، فعلا سے جعلا، فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے کیا. یہ ہم نے بنایا تھا ماضی، ایک حرف ہم نے چینج کیا تھا. اب اسی طرح ہم یہاں پہ ایک ورڈ چینج کرنے جاتے ہیں، فا کو. جیسے ہم نے کہا تھا یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. اب یہاں پہ اگر آپ کو یہ والی جو ہیں، یہ بلیک والے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ والے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مدارے کی نشانیاں. یا تا، آ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ مدارے کی نشانیاں ہیں. باقی یہ تین حروف جو ہم نے کہے تھے، وہ والے تین حروف ہیں. واو، یا نون، یہ تھوڑے سے جمع کے لیے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہم نے اس میں بھی کہا تھا واو نون آتا ہے اور یہاں پہ بھی آتا ہے. اس میں بیسیکلی کیا ہے جی؟ ہمیں چھپا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جمع ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم تبدیلی کرنے جا رہے ہیں. فا کی جگہ پہ اگر ہم جالا سے یا جلون کہیں گے، یا جلو، یا جلون، تجلو، تو یہاں پہ صرف یہ والا چینج ہوگا، یہ والا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سارا ساکن ہوتا ہے. یہاں پہ پھر زبر آ جاتی ہے، یہاں پہ پھر پیش آ رہا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ زبر، یہ والی جو ہے، یہ سیکنڈ چینج ہوگی نیکسٹ لیول پہ، دوسرے پہ. تو یہ انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن فی الحال آپ دیکھیں گے یہ فا کی جگہ پہ جیم آ جائے گا. یہ دیکھیں، دوبارہ دیکھ لیں. چلیں اس کو میں تھوڑا ریز بھی کر دوں جو میں نے لکھا ہے. یہ دیکھیں، یہ بس یہ دیکھ لیں. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم یجلو وہ بناتا ہے، یجلو وہ بناتا ہے، یجلون وہ سب بناتے ہیں، تاجلو آپ بناتے ہیں، اجلو میں بناتا ہوں، تاجلون آپ سب بناتے ہیں، نجلو ہم سب بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو چلیں اب آپ سے کرا دیتے ہیں جی. یہ جالا سے یجلو بنتا ہے. جالا، جالو، جالتا، جالتو یہ ماضی ہے اور یہ مضارع ہے. جی صرف شین ناصر کیجئے مضارع کا. یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا؟ یہ دونوں میننگز اس میں، وہ بناتا ہے یا وہ
बनाएगा, ये दोनों मीनिंग्स आप कर सकते हो। वो सब बनाते हैं या वो सब बनाएंगे। आप बनाते हैं, आप बनाएंगे, मैं बनाता हूँ, मैं बनाऊंगा, आप सब बनाते हैं, हम सब, आप सब बनाएंगे, हम सब बनाते हैं, हम सब बनाएंगे। जी नाजिया शकील आप भी कीजिए, अगर दोनों मीनिंग्स के साथ आप कर सकती हैं। जी जी। यजअलू वो बनाता है या वो बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या वो सब बनाएंगे, तजअलू आप बनाते हैं या आप बनाएंगे, अजअलू मैं बनाता हूँ या मैं बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या आप सब बनाएंगे, नजअलू हम सब बनाते हैं या हम सब बनाएंगे। जज़ाकल्लाह। देखिए ये अजलू, मैं बनाता हूं या मैं बनाऊंगा, यहीं पे आया था आऊजू, मैं पनाह में आता हूं या मैं पनाह में आऊंगा। ठीक है, चलें किसी अब बच्चे से भी करा लेते हैं। जी सिस्टर नरगिस के साथ जो सिस्टर हैं, जब इसका समैया थी शायद। यजअलु वो बनाता है या बनाएंगे, बनाएगा। बनाएगा। बस एक ही मीनिंग्स कर लो बेटा, बस एक कर लो आप। या जलू वो बनाता है, या जलून वो सब बनाते हैं। जी यजअलु वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, नजअलु हम सब बनाते हैं। ठीक है, हुरुल ऐन। यजअलु वो बनाते हैं, यजअलूना वो सब बनाते हैं, तजअलु आप बनाते हैं, अजअलु मैं बनाता हूँ, तजअलूना आप सब बनाते हैं, तजअलु हम सब बनाते हैं। न जलू, एंड वाला क्या है, न जलू। ठीक है जी। इरम कहाँ गई आज, इरम? याजालू वो बनाता है, याजालूना वो सब बनाते हैं, ताजालू आप बनाते हैं, आजालू मैं बनाता हूँ, ताजालूना आप सब बनाते हैं, नाजालू हम सब बनाते हैं। जी सिस्टर मुख्तार निसा। यजहलू वो बनाता है या वो बनाएगा, यजहलूना वो सब बनाते हैं, वो सब बनाएंगे, तजहलू आप बनाते हैं, आप बनाएंगे, अजहलू मैं बनाता हूँ या मैं बनाऊंगा, तजहलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजहलू हम सब बनाते हैं या हम बनाएंगे। ठीक हो गया जी। सिस्टर नुसरत यास्मीन और सिस्टर सलमान खान के नाम से हैं। जरा सवाल जवाब करें। सलमान खान वाली सिस्टर अनम्यूट करें जी। हल हल यजअल हल यजअलू ला यजअलू हल यजअलूना ला यजअलूना हल तजअलू ला अजअलू हल तजअलूना। ला नजअलू। ठीक है जी। ला आ रहा है, ला का मीनिंग्स क्या होगा, नहीं। ला का मीनिंग्स क्या होगा, नहीं। मुदारे के अंदर ला आएगा, माजी के अंदर मा आएगा। माजी के अंदर क्या था, नफी के लिए मा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ला। ठीक है, मुदारे के अंदर क्या होगा, ला होगा। ठीक है, याद रखिएगा जी। हल यजलु क्या वो बनाता है, ला यजलु वो नहीं बनाता। जरा चैट बॉक्स में लिखे जी। चले अब मैं जरा नाम भी एक दो का लेता हूँ। टाइम कितना हो गया, 51 हो गए। चले आगे बढ़ते हैं जी, टेबल कर लेते हैं। अच्छा ये देखें, ये जी यजलूना और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, वो सब बनाएंगे अल्लाह के लिए। मुदारे के दो दो मीनिंग्स आएंगे। नजलू हम बनाते हैं, हम बनाएंगे। ठीक है, अब दो दो मीनिंग्स। हल ताजलूना का जवाब क्या होगा, ताजलूना नजलू। ठीक है जी। हल जाल तुम, ये माजी का सीगा है। जाल तुम क्या होगा, जालना। आगे है जी फतह, फतह से यफ्तहू। यफ्तहू वो खोलता है, ये खोलेगा। यफ्तहून वो सब खोलते हैं खोलेंगे। तफ्तहू आप खोलते हैं खोलेंगे। अफ्तहू मैं खोलता हूँ खोलूंगा। तफ्तहून आप सब खोलते हैं खोलेंगे। नफ्तहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। जी अंस। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं
آپ کھولیں گے، افتحو میں کھولتا ہوں یا میں کھولوں گا، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں یا آپ سب کھولیں گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا ہم سب کھولیں گے۔ جی مہمن میں سے کوئی ایک کرے۔ یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحو آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ابیہا ہیں۔ اسلم، ابیہا اسلم۔ یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ جی شہزادی، شہزادی ذرا لاؤڈلی ذرا پڑھے۔ یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتحو آپ سب کھولتے ہیں یا ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ڈپلوائے پروبلمٹیج، جی حورالعین، حورالعین۔ یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں۔ رمین نبیل، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، نفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، نفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں۔ جی بیٹا یہ ہے یفتحونا، اور یہ تا ہے، یہ نا نہیں ہے، تفتحو آپ کھولتے ہیں، اور اسی طرح یہ تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں۔ جی سسٹر نرگس، اور جی جی بیٹا پڑھیں۔ یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتحون میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ بیٹا یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے افتحونا نہیں ہے، افتحو، اس طرح تفتحو، ٹھیک ہے۔ چلیں سسٹر افشین ناصر۔ یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، تفتحو آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے، افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے۔ ٹھیک ہو گیا سسٹر نازیہ، آپ نے پڑھ لیے؟ پہلے پڑھا تھا، اب پڑھیں یہ جی یفتحو صرف اسی کو پڑھ دوں یا ترجمے کے ساتھ؟ بس اسی طرح ہی پڑھ دیں آپ۔ یفتحو یفتحون، تفتحو افتحو تفتحون نفتحو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ شہزادی آپ نے پڑھا ہے؟ سر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ ارم آج ہینڈ ریز نہیں کر رہی، ارم۔ یفتحون یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی۔ ابو ہریرہ آپ بھی ڈھلے، آج کیوں نہیں ہینڈ ریز کر رہے؟ ابو ہریرہ، سر ابو ہریرہ سو گئے۔ ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے۔ یفتحو وہ کھولتا ہے، ماشاء اللہ یہ سب نے کہا لیا ڈپلوائے پرابل لمیٹڈ۔ آپ انمیوٹ کریں اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہینڈ ریز ہے آپ کا۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ذرا چیٹ باکس میں لکھیں جی۔
यफ्तहू एक से ज्यादा मीनिंग्स होंगे, क्यों? मुदारे है, वो खोलेगा, वो खोलता है, ठीक है। हम खोलते हैं, नफ्तहू। जी, हल तफ्तह, क्या जवाब होगा? अफ्ताह। जी, नुक्ता तालीम आज का, अल्लाह ने जब इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का सबसे पहले जिक्र किया, वह जाल लकुमुस्सम वल अब्सार। एक अंधा आलम या स्कॉलर बन सकता है, मगर कभी आपने बहरे को सुना कि वो आलम है? क्यों? जब वो सुन ही नहीं सकता तो बेचारा क्या करे। आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर बगैर टीवी के नहीं वो कर सकते। कान की नेमत अजीम शान नेमत है। लड़की का वाक्य आपने सुना जो गाना गाते हुए मर गई, क्यों? शायद वो खूब गाने सुनती होगी, जो चीज ज्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएगी। इस नेमत को बेहतरीन चीज यानी कुरान सीखने के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिए। यही पांचवा होमवर्क, कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद को बार बार सुनिए, वीडियो को बार बार सुनिए। इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 घंटा के तकरीबन, और वो भी 3। आप इस रिकॉर्डिंग को आसानी के साथ सुन सकते हैं कार में, सफर दौरान, घर में, वरना आप खुद इस कोर्स के अपने आवाज में मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके बार बार सुनिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, 12वां फूल 12वां रोज, सुम अल्हम्दुलिल्लाह, इसके इख्ताम पर 144 अल्फाज हमने सीख लिए। ये 144 अल्फाज 31,638 बार कुरान पाक में आए हुए हैं, तकरीबन 31.5 बार। मुझे बताएंगे इस कोर्स में हमने कितने अल्फाज सीखने हैं? 232। उसमें से 144 144 हमने सीख लिए हैं, और हमने क्या कहा था, ये 232 अल्फाज की 41,111 बार कुरान पाक में आई है। कितने हमने सीख लिए हैं? 31,638, 31,638 टाइम आने वाले कुरान पाक के अंदर हमने सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिए हैं। तो 7 नंबर को याद रखिए, मुसहफ से तिलावत कीजिए, जो हाफजे में याद है उसको ये रिपीट कर लीजिए। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, इसको वीडियो को बार बार सुनिए, ये पीडीएफ स्लाइड्स को देखें, उसके बाद अपना होमवर्क कीजिए। तो अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, वह चूज किया, वह चुन लिया आपको अल्लाह ने। तो इस चुने हुए अपने इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए, ठीक है। तो इसमें दुआ कीजिए, और रब्बी ज़िदनी, अल्लाह कुरान की इस क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। तो इस अब हमें काफी हद तक अल्फाज का तर्जमा आना शुरू हो गया, हमें इसम की पहचान हो गया। तो अब इस कोर्स को कोशिश कीजिए, छोड़िए नहीं। 3 वीक का ही वैसे ही रह गया, ठीक है जी। तो टीचर बनिए, जो कुछ सीखा दूसरों को सिखाइए, तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको, और आप खुद अच्छा सीखेंगे, ट्रेनिंग भी मिलेगी इंशाल्लाह। यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह से, वो कुरान को, अल्लाह से दुआ करते हैं वो हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाक